الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں آپ نے چوتھا پارا اور پانچویں کا آدھا جز یعنی سورہ آل عمران کو سنا ہے۔ آل عمران یہ حضرت عمران ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں جو خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور ان کی نسلوں میں یہ خدمت چلی آ رہی تھی کہ ہمیشہ بیت المقدس کی وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان کا واقعہ اس سورت میں ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ آل کہتے ہیں خاندان کو، حضرت عمران کا خاندان۔ حضرت عمران کی اہلیہ جب امید سے ہو گئی، ان کے پیٹ میں بچہ ہوا، تو انہوں نے ایک نظر مانی۔ نظر یہ مانی کہ میں اپنے اس بچے کو مسجد بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے یہ نظر مانی، اور پھر اللہ کی شان دیکھیے کہ ان کی اہلیہ کو لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی میں بڑا فرق ہوتا ہے، خدمت کے لیے لڑکا مناسب تھا، اس لیے بڑی پریشان ہوئی کہ مطلب یہ ہے کیا کروں۔ لیکن پھر انہوں نے دل میں کہا کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بہرحال ہم جو ہے خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت مریم پیدا ہوئی اور ان کا نام مریم رکھا، اور مسجد بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا۔ بیت المقدس کے اندر، حجرے کے اندر ان کو ایک جگہ رکھ دیا گیا، وہیں ان کی پرورش ہوتی رہی۔ اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کا، کھانے پینے کا مکمل انتظام اپنی طرف سے فرمایا۔ چنانچہ ان کے والد حضرت عمران گزر گئے، اور یہ بی بی مریم اس بیت المقدس کے اندر رہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ بے موسم پھلوں کو ان کے حجرے میں پہنچاتا، فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا۔ ان کی پرورش کر رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، جو ان کے خالو تھے۔ وہ انہوں نے پوچھا کہ مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یعنی یہ سب اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے پھل انہیں پہنچا رہا ہے تو مجھے اللہ اولاد کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپا آ جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی۔ جیسے ہی انہوں نے اللہ سے دعا کی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ یہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران فرشتے نے آواز دی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا اللہ تعالیٰ نے تمہیں لڑکے کی بشارت دی ہے، اور اس لڑکے کا نام یحییٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے نبی بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد دیکھیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کا نکاح نہیں ہوا، لیکن اللہ کی قدرت ہے بھائی، اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کو اولاد عطا فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ اللہ کی شان ہے۔ ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ ماں باپ کے ملنے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ اور سبب تو بنایا، لیکن بھائی اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے وہ کر سکتے، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے بھی اولاد پیدا کر سکتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اپنی قدرت کے نمونے دکھلائے۔ الغرض حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اولاد عطا فرمائی، جو آخری ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، قوم جو ہے ان کے خلاف ہو گئی، چند لوگوں نے مانا، باقی اکثر لوگوں نے آپ کا انکار کیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام برابر دعوت تبلیغ دین کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ بالآخر قوم اکثر کفر پر آمادہ ہوئی، اور انہوں نے ایک تدبیر کی، اور وہ تدبیر یہ کی کہ آج رات قصے ہی ختم کر دیا جائے،
चुनांचे उन्होंने कत्ल का इरादा किया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह कह रहे हैं कि एक तदबीर लोगों ने की और एक तदबीर मैंने की, और मेरी तदबीर गालिब रही और अल्लाह ही की तदबीर बेहतर है। तदबीर अल्लाह ने क्या की, उन्होंने मारने का प्लानिंग किया। अल्लाह ताला ने वो जो मारने लोग आए हुए थे उन्हीं में से एक को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया। लोगों ने उन्हीं को पकड़ के ईसा समझ करके मार दिया, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने पास आसमान पर बुला लिया। आज भी ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है और क़यामत के करीब अल्लाह ताला फिर इस दुनिया में उनको नाज़िल फरमाएंगे। ये है ईसा अलैहिस्सलाम। जब हमारे हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए तो ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी किया आपने। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अभी मौत नहीं दिया है, वो जिंदा है। अलबत्ता वहां उनके पास जमाना नहीं गुजर रहा। जैसे हम पहले बचपना था, जवान हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारे ऊपर जमाना गुजर रहा है। वहां पे अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। वो जिस हालत में उठाया उसी हालत पर मौजूद है। तकरीबन 30 से 33 साल उनकी उम्र है, और जब वो उतरेंगे तो उसी उम्र के साथ उतरेंगे, क्योंकि ये जमाना, ये जवानी बुढ़ापा इस दुनिया में, उस दुनिया में नहीं है। इसी वजह से तो जन्नत में जब इंसान जाएंगे तो उनकी एक ही उम्र रहेगी। सब के सब मर्द और औरत जवान ही रहेंगे, और जवान भी नहीं, नौजवान रहेंगे, और हमेशा इसी तरह वो मजे करेंगे। तो वहां जमाना टाइम नहीं गुजरता। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इसमें इस वाक़े को बयान फरमाया। उसके बाद आगे अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि नेकियों में कमाल अगर हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह की राह में महबूब और पसंदीदा चीजें खर्च करो। जब सहाबा ने ये आयत उतरी तो हर एक अपने अपने माल में गौर करने लगा, मेरे पास कौन सी चीज अच्छी है। किसी के पास बाग था, हुजूर के पास दौड़ा चला आ रहा है। किसी के पास सवारी थी, वो चला आ रहा है। किसी के पास जिरहें थी, तलवारें थी, हथियार थे, दिरहमो दनानीर थे, हर एक लेके चला आ रहा है, और कह रहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरे नजदीक मेरे तमाम मालों में जो मैंने गौर किया तो ये चीज पसंदीदा थी, इसलिए आप इसे कबूल फरमा ले। मैं अल्लाह के नाम पे इसे दे रहा हूँ, अब आप इसे चाहे जहाँ खर्च कर दो। ये थे सहाबा की बातें। और अजीज दोस्तों, आज हमारा ईमान कैसा है कि हम किसी चीज को सदका खैरात करना हो तो सबसे पहले सोचते हैं कि हमारे पास रिटायर चीज कौन सी है जिसको अब इस्तेमाल में नहीं है, चलो उसको सदका कर दो। जो चीज काबिल इस्तेमाल ना हो पहनने के, वो कपड़ा सदका कर दो। नोट, अभी एक वीडियो किसी सफीर ने वायरल की थी, उस वीडियो में उसने नोट दिखाए थे और वो सारे फटे नोट थे। जो नोट ना चलने वाले वो लोग चंदे में देते। तो उसने कहा कि भाई, अल्लाह की शान इतनी नीची नहीं है और अल्लाह इस तरह मोहताज नहीं है। ये इस तरीके से लोगों ने हिकारत किया है। अलगर्ज अल्लाह के नाम पर बेहतरीन और उम्दा चीज सदका करना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने इसमें बयान फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अगली बात अल्लाह ताला ने फरमाई कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी ताकत और कुव्वत की बुनियाद दो बातों पर रखी है। आज मुसलमान जलील और रुसवा क्यों है? ये दो बातें उनके अंदर नहीं है। एक बात तकवा, तकवा यानी गुनाहों से बचकर नेकियों पर जिंदगी गुजारना। आज ये मुसलमानों में नहीं रहा। आज गुनहगार मुसलमान है और नेकी के काम करने में सबसे पीछे मुसलमान है। तो एक ये बात है, और दूसरी बात फरमाया कि तुम्हारा इत्तिहाद का ना होना। तमाम उम्मत मुस्लिमा ये मुत्तफिक नहीं है, इनके इख्तिलाफात हैं। नफरत की वजह से न जाने ये उम्मत कितने गिरोहों में तकसीम है। अलग अलग इसकी तकसीमें हैं, मसलक की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, बिरादरी की बुनियाद पर, कितनी निस्बतों में ये उम्मत बटी हुई है। और यही दो वजह है कि जिसकी वजह से ये उम्मत आज दुनिया में जलील वक़ार है। अल्लाह फरमाए कि तुम्हारे वहदत और इत्तिफाक में अल्लाह ताला ने कुव्वत रखी थी, इसीलिए अल्लाह ने कहा वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में झगड़ करके इख्तिलाफ मत पैदा करो। तमाम मुसलमान
ایک ملت پر آ جاؤ، اور ایک ملت یہ ہے کہ ہمارا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اختلاف کیوں، یہ افتراق کیوں، نفرت کیوں؟ یہ تمام بنیادوں کو ختم کر کے امت کو ایک جگہ آنا چاہیے تو ہماری وہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے چند لڑائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے جنگ جو ہوئی ہے جنگ بدر ہوئی ہے، اور یہ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ ہے اور بہت خطرناک جنگ ہے۔ یہ ایسی جنگ ہوئی کہ مسلمان صرف 313، صحابہ کی جو تعداد تھی وہ 313، اور سامنے اسلام دشمن لشکر 1000 کا، پریشان تھے، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ تمہیں لڑنا ہے، 1000 سے مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اور حکم ہی صرف نہیں دیا، میدان میں لے آئے کہ چلو لڑنا ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا ہم سوچتے کہ یہ تو اللہ کے نبی لگتا ہمیں مار ڈالنے کے لیے لائے، لیکن وہ صحابہ تھے، ان کا ایمان پختہ تھا، پیارے نبی کی ایک ایک بات پر اپنا جان مال تن من دھن سب کچھ قربان۔ نبی نے کہہ دیا اب ہماری جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، چنانچہ صحابہ 313 میدان میں آ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لے آئے، اور پھر لانے کے بعد سجدے میں گر گئے، اللہ سے روئے، اور پھر اسی جنگ بدر، اور یہ جانتے ہو جنگ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ ہوئی ہے، جس کا تذکرہ آج آپ نے قرآن کی آیت میں سنا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي بَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ مسلمان پریشان تھے کہ ہم کیا کریں گے، کیسے لڑیں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم ہمت مت ہارو، تم اللہ کے نام پہ ہوئے ہو، اللہ تمہیں کبھی ہار نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتار کر ان کی مدد فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کو اتارا۔ حالانکہ میرے بھائی اللہ کی شان تو یہ ہے، اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ فرشتوں کو اتار کے مدد کرے، لیکن یہ صرف اور صرف صحابہ کے اطمینان قلب کے لیے، ان کے دلوں کو تسلی کے لیے کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ تمہارے ساتھ میں لڑنے والے لوگ ہیں، ورنہ اللہ اس کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو بغیر اسباب کے مسلمانوں کو فتح کراتا۔ بہرحال یہ فرشتوں کا لشکر اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اس طریقے سے جنگ بدر ہوئی، اس میں 70 جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور ایک بہت بڑی اسلام کی جنگ ہوئی، اور اس میں فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، 313، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور یقیناً جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی ہار ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے ہمیں پکڑنا چاہیے، ایمان پر ہماری ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جنگ ہوئی جنگ احد، اس کا بھی اللہ نے اگلے آیت میں تذکرہ فرمایا۔ اب جنگ احد میں کیا ہوا، تھوڑا مسلمانوں سے غلطی ہو گئی۔ غلطی کیا ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے ایک اونچی پہاڑی پر صحابہ کرام کو 50 صحابہ کو کہہ دیا کہ تم یہیں رکنا، یہ جنگ ہماری ہوتی رہے گی، تمہیں جنگ میں نہیں آنا ہے، تمہیں اوپر ہی رکنا ہے، اور وہاں سے اگر کوئی دشمن آتا ہے ہمارے اوپر حملے کے لیے تو وہاں سے تمہیں تیر اندازی کرنا ہے، تمہیں نیچے میدان میں نہیں آنا ہے۔ اور ان کو 50 تیر اندازوں کو جمع کر دیا۔ جنگ ہوئی، جنگ میں فتح ہو گئی، دشمن پسپا ہو گیا اور واپس جانے لگا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگا، یہ 50 تیر انداز سوچنے لگے اللہ کے نبی کا حکم اتنا ہی تو تھا، اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، چنانچہ بیت المال کے لیے، مال غنیمت کے لیے وہ نیچے اتر آئے۔ جیسے ہی نیچے اترے، دشمن نے سوچا کہ موقع پھر سے آ گیا ہے، لاؤ پلٹ کے حملہ کر دیا جائے، چنانچہ پلٹ کے پھر وار ہوا۔ پھر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا، بہت زخمی ہوئے، کئی قتل ہوئے، کئی مارے گئے، اور اسی طریقے سے شہید ہوئے۔ اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر میں چوٹ آئی، بہت زیادہ آپ کو تکلیف پہنچی، اور یہی وہ جنگ احد تھی۔ لیکن بہرحال پھر اللہ کے نبی نے آواز دی، کسی نے خبر پھیلا دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر میدان میں آواز دی، پکارا، لوگوں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ پھر واپس پلٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شکست کو فتح میں تبدیل کیا۔ لیکن اس میں بہت سارا نقصان ہو گیا۔
دشمن آگے گیا اور بڑا خوش گمان تھا کہ آج ہم نے بدلہ لے لیا جنگ بدر کا، اور آگے جا کر پھر مشورہ کرنے لگے کیوں نہ ہم ایک بار اور حملہ کر کے مسلمانوں کو پورا ختم ہی کر دے۔ چنانچہ وہ ایک اگلی جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے حمراء الاسد، یہ بھی آج آپ نے سنا۔ اس میں جب دشمن نے مقابلہ کیا، فوراً جبرائیل امین آئے حضور کے پاس کہ دشمن پھر لوٹ کے آ رہا ہے۔ وہ بڑا عجیب دور تھا میرے بھائی، صحابہ کا ایمان دیکھو، ان کا یقین دیکھو، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھو۔ ابھی کئی لوگوں کو دفنا کے آ رہے ہیں، کئی زخمی ہیں اور بالکل بہت عجیب حالت میں ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، جنگ میں لڑ کر آئے ہوئے ہیں، اور فوراً جبرائیل امین آئے اور کہا کہ صحابہ سے کہو پھر ایک جنگ لڑنی ہے، تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے پھر اعلان کیا، پھر صحابہ بالکل جم گئے، اور پھر نوبت لڑنے کی نہیں آئی، دشمن بھاگ گئے۔ اس میں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، تو بہرحال یہ صحابہ کی قربانیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آج آپ نے اس آیت میں سنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی اس میں تذکرہ فرمایا جب اس دنیا سے اللہ کے نبی رخصت ہو گئے، تو صحابہ پہ وہ ٹائم بڑا بھاری تھا، بہت بھاری تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی چلے گئے۔ تو بعض صحابہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا انسان، ان کا دماغ بھی چل نہیں رہا تھا، چنانچہ وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کہ اگر حضور چلے گئے، انتقال کر گئے، تو میں اس کی تلوار سے گردن مار دوں گا۔ حضور ابھی اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں، واپس آئیں گے۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا، یہ ان کی محبت تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کاش وہ محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو بیڑا ہمارا پار ہو جائے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ محبت تھی صحابہ کی، اس لیے صحابہ بوکھلائے گھوم رہے تھے۔ یہاں تک کہ ابھی تو موقع نہیں ہے آپ کو بتاؤں کہ وہ جانور جو اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اونٹ تھے، خچر تھا، گدھا تھا، یہ برداشت نہ کر سکے تو یہ جانوروں نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی، یعنی برداشت نہیں ہوا یہ حضور کی جدائی کا صدمہ۔ اس طریقے سے یہ تو جانوروں کا حال تھا، صحابہ کا حال بہت برا تھا۔ لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو وہ ہمت عطا فرمائی جن کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ اے لوگوں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی تو تھے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور سب رسول چلے گئے، سب وفات پا گئے، تو یہ رسول ہی تو تھے۔ تو اے لوگوں، اگر تم رسول کی عبادت کرتے تھے تو یقیناً رسول وفات پا چکے ہیں، لیکن اگر رسول کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو آج بھی اللہ زندہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ آیت جب پڑھ کر صحابہ کرام کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سمجھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادداشت لوٹ آئی، اور ان کا بیان ہے کہ مجھے لگا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے آج اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔